بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے حدیث جبریل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں اور جو پاکیزہ ترین تعلیمات ہیں، تو انہی احادیث مبارکہ میں ایک حدیث ہے جو کہ حدیث جبریل کے نام سے معروف ہے، اور یہ اہم ترین حدیث ہے کیونکہ اس میں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اہم ترین پیغام اس حدیث میں پوشیدہ ہے ہمیشہ کے لیے تمام امت کے لیے، اور یہ کہ جبریل امین علیہ السلام ایک بار انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دیگر افراد جو وہاں اس وقت موجود تھے ان سبھی کی موجودگی میں سبھی کے سامنے جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے دینی سوالات کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے۔ اولاً تو یوں سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں جو سوال و جواب کا طریقہ ہوا کرتا ہے، اس کی افادیت زیادہ ہوا کرتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک آدمی کچھ بولتا چلا جائے اور جو وہاں حاضرین ہیں یا جو طلباء ہیں جو سننے والے ہیں شاید کوئی اکتانے لگے، کسی کی سمجھ میں آئے کسی کی سمجھ میں نہ آئے، کسی کی توجہ برقرار رہے یا کسی کی توجہ ادھر ادھر ہونے لگے، جبکہ سوال و جواب کا جو طریقہ ہے تو اس میں ایک کشش ہوتی ہے اور اس کی افادیت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اور یہ اہم ترین حدیث صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 50، اور یہ وہاں صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کتاب الایمان میں، جبکہ یہی حدیث صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 8، اور یہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کتاب الایمان میں۔ اور ہم یہ جو حدیث پڑھنے والے ہیں تو یہ جو الفاظ صحیح مسلم میں ذکر کیے گئے ہیں، یعنی حدیث تو یقیناً ایک ہی ہے، البتہ الفاظ قدر مختلف ہیں، تو وہ الفاظ اور وہ عبارات جو کہ صحیح مسلم میں ذکر کیے گئے ہیں تو اس کے مطابق ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک روز جب کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، وہاں آپ کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، تو اس دوران اچانک وہاں ایک شخص آیا کہ جس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کا لباس بہت ہی سفید تھا، بہت ہی سفید کپڑے اس نے پہن رکھے تھے، اور یہ کہ اس کے بال گھنے سیاہ تھے، لا یرا علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد،
اس پر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن عجیب بات یہ کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی یہ تو جبریل امین تھے، اور ان کے چلے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سبھی کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ یہ شخص جو ابھی آیا تھا اور اس نے تمہاری موجودگی میں جو دین کے بارے میں سوال و جواب کیے تھے، یہ جبریل امین علیہ السلام تھے۔ یہ بات تو بعد میں بتائی گئی ان حضرات کو، ورنہ یہ کہ پہلے تو انہیں خبر ہی نہیں تھی۔ اور یہ کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے، اجنبی ہے، پردیسی ہے، کہیں دور دراز سے آیا ہے، مدینہ شہر سے باہر کا کہیں کا وہ باشندہ ہے، تو اگر وہ دور سے سفر کرتا ہوا آیا ہے تو پھر اس کے کپڑے اس قدر چمکتے ہوئے صاف ستھرے، تو ایسی کیفیت تو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کچھ تھکاوٹ کے آثار ہونے چاہیے، اور کچھ سفر کے آثار کے گرد و غبار، جیسے اس زمانے میں جو وسائل سفر ہوا کرتے تھے کہ گدھا ہے یا گھوڑا ہے یا اونٹ ہے یا کوئی پیدل چل کر آیا ہے، تو تھکا ہوا، اور یہ کہ لباس اور جسم پر سفر کے آثار نظر آیا کرتے تھے۔ لیکن یہ شخص تو ایسا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ صاف ستھرا، تازہ تر و تازہ، کہ سفر کے کوئی آثار ہی نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مدینہ ہی کا باشندہ ہے، کہ اپنے گھر سے اٹھ کر ابھی تر و تازہ یہ یہاں پہنچ گیا ہے۔ لیکن اگر مدینہ کا باشندہ ہے تو پھر عجیب بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا ہی نہیں۔ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا۔ تو یہ مزید تعجب کی بات ہو گئی، کیونکہ جو کوئی نووارد، کوئی اجنبی انسان آتا تو پہلے وہ پوچھا کرتا تھا کہ تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ لیکن یہ کوئی اجنبی ہے، یہ کیا ہے؟ اور آیا ہے اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا ہے، گویا کہ پہلے سے جانتا ہے۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، پھر اس نے یہ کیا کہ اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے، اور اپنے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے۔ اب تو بہت زیادہ تعجب ہونے لگا کہ یہ کس طرح آ کر جو ہے گویا کہ بہت پرانا کوئی تعلق ہے، جان پہچان ہے اور بے تکلفی کا معاملہ ہے، یوں اس طرح بیٹھ گیا ہے گھٹنے جوڑ کر اور ہاتھ رکھ کر وہاں۔ وقال، اور تب وہ یوں کہنے لگا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں، یعنی اسلام کیا چیز ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز ادا کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر تمہیں استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 چیزیں بیان فرمائیں کہ ان کا نام ہے اسلام۔ یعنی اسلام میں تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی تعلیمات ہیں، بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اہم ترین ہیں، اور اسی وجہ سے ان 5 چیزوں کو
ارکان اسلام کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز قائم کرنا، یعنی دین اسلام میں کچھ عبادات ایسی ہیں جو کہ جسمانی ہیں، کہ مثلا نماز ہے، اور کچھ عبادات مالی ہیں کہ جیسے زکوٰۃ ہے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو دونوں کا مجموعہ ہیں کہ وہ جسمانی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں، کہ جیسے حج ہے۔ تو یوں جسمانی عبادات کا تذکرہ بھی ہو گیا کہ نماز ہے اور روزہ ہے، مالی عبادات کا تذکرہ بھی ہو گیا کہ زکوٰۃ ہے، اور ایسی عبادتیں جو کہ جسمانی بھی ہیں مالی بھی ہیں بیک وقت، تو ان کا تذکرہ بھی ہو گیا کہ حج ہے۔ اور یہ کہ نماز فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلمان پر، ہمیشہ ہر حالت میں، وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، وہ صحت مند اور تندرست ہو یا مریض ہو یا بیمار ہو۔ جبکہ زکوٰۃ فرض ہے ہر صاحب نصاب مسلمان پر، یعنی جس کی ملکیت میں نصاب ہو، یعنی 7.5 تولے سونا تقریباً 85 گرام، یا 52.5 تولہ چاندی، یا ان دونوں میں سے کسی کے برابر اس کے پاس نقدی ہو یا سامان تجارت ہو، تو ایسا شخص ہر سال ایک بار سال میں وہ حج ادا کرے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا 2.5% کے حساب سے، یعنی ہر 40 میں سے ایک، 40 روپے میں سے یا درہم یا جو کچھ بھی ہے اس میں سے ایک۔ تو یوں اس حساب سے یہ 2.5% ہو گیا کہ 40 میں سے ایک اور 80 میں سے 2، تو 100 میں سے 2.5 ہو گئے 2.5%۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنی بھی کل مالیت ہے اسے 40 پر تقسیم کر لیا جائے، تو جو جواب ہوگا وہی 2.5% ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ صحت مند مسلمان پر یہ رمضان کے روزے فرض ہیں، جو کوئی بیمار ہے وہ بعد میں قضا کرے گا۔ اور یہ کہ اللہ کے گھر کا حج اگر استطاعت ہو، یعنی مالی استطاعت بھی ہو کہ اتنا روپیہ پیسہ ہے، اور جسمانی استطاعت بھی ہے کہ سفر، اور وہاں یہ جو اعمال حج ہیں، مناسک حج ہیں کہ طواف ہے وغیرہ وغیرہ اور رمی ہے، تو ان تمام اعمال کو بجا لانے کی اس میں جسمانی قوت اور استطاعت موجود ہو۔ قال صدقت، تب وہ جو سائل تھا، سوال کرنے والا یعنی جبریل علیہ السلام، اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، درست کہا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، تو یہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت تعجب ہوا کہ خود ہی سوال بھی کر رہا ہے یہ شخص، اور خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یعنی سوال تو وہ شخص کیا کرتا ہے کہ جسے پہلے جواب کے بارے میں علم نہیں ہے، تبھی تو وہ پوچھ رہا ہے، لیکن یہ سوال بھی کر رہا ہے، پھر کہتا ہے کہ آپ نے درست کہا، گویا اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ درست جواب یہی ہے، تو یہ اور تعجب کی بات ہو گئی۔ قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور یہ کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس بات پر ایمان رکھو۔ تو یہ ہیں ارکان ایمان۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، یعنی اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ موجود ہے جو کہ خالق کائنات ہے۔ پھر یہ کہ وہی اکیلا وہ اللہ ہے جو کہ تمام کائنات کا رب ہے اور سبھی کا وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اس تمام کائنات کے نظام کو وہی چلانے اور سنبھالنے والا ہے۔
الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو اس بات کو کہ پیدا کرنا اور پھر حکم چلانا یہ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور فرمائے کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر ایک پر نگہبانی کر رہا ہے۔ پھر مزید اس بات پر بھی ایمان رکھنا کہ وہی اللہ، جس طرح وہ اکیلا سب کا پیدا کرنے والا ہے، تو مزید یہ کہ وہی اللہ اکیلا ہی معبود برحق ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ باقی سب کچھ کہ جسے دنیا والے پکارا کرتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے، وہ غلط ہے، وہ لغو ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ فرشتوں پر ایمان، کہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، نور سے پیدا کیا، کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، جنوں کو بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا، تو فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ اور فرشتوں کے دو کام ہیں اللہ کی طرف سے، ایک تو کام ہے کہ لتبلیغ رسالتہ ووحیہ الشرعی الی انبیائہ ورسولہ من البشر، اللہ کی طرف سے جو وحی ہے، جو بھی پیغام ہے، تو انسانوں میں سے جو نبی ہیں ان تک اللہ کا وہ پیغام پہنچانا، وحی لے کر آنا۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ لتنفیذ اوامرہ التکوینیہ، کہ اس کائنات میں جو کچھ یہ نظام چل رہا ہے، اللہ ہی کے حکم سے کبھی بارش برسانا، کبھی ہوائیں چلانا، کبھی بادلوں کو ہنکانا، اور یہ کہ کسی میں روح پھونکی جا رہی ہے، کسی کی روح قبض کی جا رہی ہے، جو بھی معاملات ہیں اللہ کے حکم سے فرشتے یہ تمام معاملات انجام دیا کرتے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ناظرین کرام ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اسی حدیث جبریل کا بقیہ حصہ لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔